تمنا بڑی چیز ہے۔ ازل سے ابد تک انسان خواہشوں میں جیتا چلا آیا ہے۔ لاکھوں اربوں قسم کی خواہشات میں انسان کی روئے زمین پر آنے کے بعد سے اب تک اور روز قیامت تک کی سب سے بڑی خواہش خدا کی پہچان ہے۔ اس سب سے بڑی خواہش کو اگر انسان پانا چاہتا ہے تو اس خواہش کی ڈیمانڈ ہی یہ ہے کہ دوسری تمام خواہشات اس خواہش پر قربان کر دی جائیں۔ بات کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ خواہش کیا ہے۔ خواہش ایک محرک ہے، ایک موٹیو ہے، سوچ خواہش ہے، اور خواہش سوچ ہے، یہ طلب ہے، ڈیمانڈ ہے، یہ یہاں سے وہاں تک جانے کی سوچ، یہ کچھ بن جانے کا خیال ہے، یہ وہاں جانے کی سوچ ہے جو اس وقت یہاں نہیں ہے۔ خواہش زندگی کو حرکت دیتی ہے۔ اگر خواہش نہ ہو تو ذہن مردہ ہے۔ اگر آپ کی کوئی ڈیمانڈ نہیں تو آپ کی کیا سوچ ہے؟ اس میں بہت بڑا راز چھپا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں خواہش ہر انسان کے ساتھ موجود ہے۔ خواہش اپنی اصل میں وسعت کا نام ہے، پھیلاؤ کا اور آگے بڑھنے کا نام ہے، یہ ایکسپینشن ہے۔ ہر انسان آگے بڑھ رہا ہے، ایکسپینڈ کر رہا ہے، پھیل رہا ہے، جیسے کائنات یہ کہکشائیں بڑھ رہی ہیں، پھر ایک دن پھٹ جائے گی، اسی طرح انسان بھی آگے بڑھتا ہے، ایکسپینڈ کرتا ہے ساری زندگی، یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے۔ سورۃ تکاثر آیت نمبر 1 تا 2 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی آرزو نے تم کو آ لیا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔ یہاں پہ یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ آرزوؤں کی کثرت جو تھی، ہماری جو خواہشات کی انتہا اتنی تھی کہ ہم لوگ قبروں تک جو ہیں وہ چلے گئے ہیں، ہمیں قبریں تک دیکھنی پڑ گئی، لیکن جو ہماری خواہشات تھی وہ کسی طور بھی کم نہیں ہوئی۔ ہم اس کثرت کو سمجھنے میں اکثر مار کھا جاتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک ناآسودہ، نامکمل، سلگتی، لو دیتی خواہش ہر وقت موجود رہتی ہے۔ یہ نامکمل خواہش ہر انسان کو بھگا رہی ہے۔ عظیم اکثریت بلکہ ہم سب آج جہاں ہیں وہاں مطمئن نہیں ہیں، ہم مزید آگے جانا چاہتے ہیں۔ اس ناتمام خواہش کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ایسی ہوتی ہے جیسے اسکول کے زمانے میں لگتا ہے کہ کالج پہنچ جائیں تو بات بن جائے گی، یہی تمنا ہے۔ پھر اس کو پورا کرنے کے لیے ہم محنت اور مشقت اور انتظار سے گزرتے ہیں۔ جس دن کالج پہنچ جاتے ہیں اس دن شعور سطحی طور پر سپرفیشل لیول پر خوش دکھائی دیتا ہے، مگر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد نفس کو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، خواہش تو پوری ہو گئی، مگر جانے کیا بات ہے، یہ اچھا تو ہے مگر ویسا نہیں ہے جیسا لگتا تھا کہ ہوگا۔ نفس کی فطرت ہے کہ جس شے کو پا لیتا ہے، جسے دیکھ لیتا ہے، اس کی اہمیت اس کے نزدیک انتہائی تیزی سے کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ ریجیکشن کا پروسیس بہت تیزی سے انسان کو پکڑ لیتا ہے، خاص کب عام ہو جاتا ہے خبر ہی نہیں ہوتی۔ پھر ایک اور ناتمام خواہش کا دیا آنکھوں کے آگے لہراتا ہے اور یوں ہی یہ لامتناہی سلسلہ ہمیں کارزار حیات میں گھسیٹتا ہوا لے کر نکلتا ہے۔ ہر خواہش پوری ہو جانے کے بعد اگلی خواہش کو جنم دے کر خود پھیکی پڑتی جاتی ہے۔ یہاں تک مشاہدہ پہنچے تو خواہش کی دو پرتیں نظر آتی ہیں، ایک فنا ہے، ہلاکت ہے، مورٹیلٹی ہے، دوسری تاثر ہے، ایکسپریشن ہے۔ اسی طرح بہت لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں فلاں سے محبت ہے، لیکن جب اس کو پا لیتے ہیں تو اس کے بعد ان میں دوری آ جاتی ہے، انہیں خامیاں نظر آنے لگتی ہیں، انہیں جو ہے کہ وہ اچھا نہیں لگتا۔ وہ پھر سوچتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا کہ پہلے تو اتنی محبت تھی، اب کم کیوں ہو گئی؟ دراصل وجہ یہی ہے کہ انسان جس چیز کو حاصل کر لیتا ہے، جو شے اسے مل جاتی ہے، اس کی قدر کم ہونے لگتی ہے۔ دراصل ہم اپنی خواہشات کو سمجھنے کے لیے اور ان کی شدت کو جاننے کے لیے اور ضروریات کو سمجھنے کے لیے ہم بہت جلد بازی کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں ان سب کے لیے ایک پروسیس ہے جس کے لیے ہمیں ایک وقت چاہیے ہوتا ہے کہ ہم جان لیں کہ ہمیں اس چیز سے واقعی محبت ہے، کیا ہمیں اس چیز کی واقعی اشد ضرورت ہے۔ نفس چونکہ جبری طور پر موت سے روشناس ہے، جانتا ہے کہ وہ مر جائے گا، وہ ہلاک ہو جانے والا ہے، مورٹل ہے، لیکن چونکہ اللہ سے بیزار ہے، خائف ہے، اس لیے ہلاکت کے دباؤ سے، اسٹریس آف مورٹیلٹی سے نکلنے کے لیے، موت کے خوف سے فرار حاصل کرنے کے لیے ایک عجیب داؤ کھیلتا ہے جو اہل علم کے سوا کسی کی سمجھ نہیں آتا۔ یہ خواہش کو بقا، امورٹیلٹی کا دھوکہ، ایلوژن تخلیق کرنے کے لیے استعمال کرنا سیکھ جاتا ہے۔ میں کالج پہنچ جاؤں تو زندگی کافی حد تک سلجھا سکتا ہوں۔ حال میں بیٹھ کر نفس ایک عارضی مدت تخلیق کر رہا ہے، خود کو یقین دلا رہا ہے کہ کالج میں داخلے تک میرے پاس وقت ہے، میں نہیں مروں گا۔ خود ساختہ مہلت لے رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، ایلیوژن میں جی رہا ہے۔ کسی کا مر جانا ہمارے لیے ایک سچ، ایک حقیقت ہے، ایک فیکٹ ہے۔
اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون بہت ہی خلوص سے انسان کسی کی موت پر پڑتا ہے۔ اسے مر جانا تھا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ موت برحق ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اس پر میرا ایمان ہے۔ لیکن میرا مر جانا، میری موت میری نظر میں ایک خیال ہے، میرے نزدیک ایک ایسا آئیڈیا ہے جو سچ تو ہوگا، لیکن کیونکہ وہ آئیڈیا ہے اس لیے ضروری نہیں کہ ابھی سچ ہو جائے۔ دوسرے کی موت حقیقت ہے، اپنی آئیڈیا ہے۔ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے اس نفس عیار کی! ہم لوگ ایسا ہی تو کرتے ہیں، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تیز ڈرائیونگ سے، یا روڈ کراس بد احتیاطی سے روڈ کراس کرتے ہوئے، کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہوئے، پھر ہم کہتے ہیں وہ پرہیز کرتا تو ایسا نہ ہوتا، وہ ایسا کرتا تو ایسا نہ ہوتا۔ موت تو برحق ہے، اللہ کی رضا ہے اس سے، لیکن جب وہی کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا، جب وہی اس انسان کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ فلاں بندے کی سازش تھی۔ اگر ہم اپنی اور اپنے ارد گرد موجود زندگیوں کا جائزہ لیں، آپ کو یہ طلسم ہر ایک پر چھایا ہوا نظر آئے گا۔ کاروبار سیٹ ہو جائے تو حج کرنا ہے، حج تک ہلاک نہ ہونے کا یقین دلایا جا رہا ہے خود کو، حج کے بعد بچوں کی شادیوں تک جینا ہے، پھر اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنے تک جینا ہے، اور جب سب ہو چکا تو پھر مسجد کا راستہ پکڑ کر اللہ کا نیک بندہ بننے کے لیے جینا ہے۔ کوئی مرنے کو تیار نہیں ہے، ایک فانی، ایک ہلاک ہو جانے والا ہر دم خود کو عارضی طور پر ہی صحیح لیکن کچھ دیر کے لیے ابدی کرنے کی کوشش میں مصروف ہے، اور خالی کہہ رہا ہے کہ ہرگز نہ کہنا کہ کل یہ کام کر دوں گا، مگر انشاءاللہ۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 23 تا 24۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ اور کسی چیز کے متعلق یہ ہرگز نہ کہو کہ میں کل اسے کر ہی دوں گا، مگر یہ کہ اللہ چاہے اور اپنے رب کو یاد کر لے جب بھول جائے، اور کہہ دو امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی بہتر راستہ دکھائے۔ اور ہم نے اسے رسم بنا لیا، کبھی دیانتداری سے غور کیا کہ اصل میں ہر کام سے پہلے انشاءاللہ کہنے سے آپ کی مراد کیا واقعی وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے؟ ہم اس بات کو مان چکے ہیں کہ ہم کبھی بھی کسی بھی وقت مر سکتے ہیں، نہیں کبھی نہیں۔ انسان کبھی تیار نہیں ہوتا، ہاں مگر وہ جس کو اللہ جان کے بخل سے نجات دے وہ خواہش کا طلسم توڑ سکتا ہے۔ خواہش کی دوسری پرت یعنی لیئر جو ہے وہ تاثر ہے، ایکسپریشن ہے۔ نفس کی مصیبت یہ ہے کہ اسے کبھی خواہش کی مناسبت سے اس کا تاثر نہیں مل پاتا۔ ہر خواہش جب پوری ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ادھوری ہے۔ چھوٹی کار تک پہنچنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اصل خواہش تو بڑی کار کی ہے۔ یہ لامتناہی چکر ہے، ساری زندگی انسان کو ایک ایسا گدھا بنا کر رکھ چھوڑتا ہے جس پر بیٹھنے والے نے ایک چھڑی کے سرے اور سبز گھاس کا گٹھا باندھ کر اسے گدھے کے منہ کے پاس اس کی رسائی سے ذرا دور تھام رکھا ہو۔ بھوکھا گدھا اس گھاس میں منہ مارنے کے چکر میں چلتا جاتا ہو، مگر وہ کبھی اس گھاس تک پہنچنے والا نہیں، کیونکہ گھاس اس پر سوار آدمی کے ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے اس کے ہاتھ ہی آگے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اگر نفس اللہ کی مہربانی سے علم حاصل کر لے تو اس میں خدا کو پانے کی خواہش بیدار ہو جاتی ہے۔ یہ خواہش سب سے بڑی ہے، اس سے بڑی اور کوئی خواہش نہیں ہے۔ جب نفس اس خواہش کو پورا کرنے کی دھن میں لگتا ہے تو اس پر انکشاف ہوتا ہے کہ اللہ لامحدود ہے، اسے کبھی کوئی مکمل نہیں پا سکتا۔ اللہ ساکن نہیں ہے، اللہ از ناٹ اے اسٹیٹک ریئلٹی۔ سامنے کی بات ہے، اللہ کو فارمولے میتھڈ سے نہیں پا سکتے، وہ کہیں رکھا ہوا نہیں ہے، وہ اللہ ہے۔ اس کو پانے کے لیے جب خواہش طلب کا روپ اختیار کرتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے، بجلی کے کوندے کی طرح لپک کر آنے والا ایک ایسا احساس جس کی روشنی میں نفس دیکھتا ہے کہ اللہ لامحدود ہے۔ اسی لمحے نفس کی خواہش کو پہلی بار اس کا تاثر مل جاتا ہے، ایک لامحدود دوسرے لامحدود سے جا ملتا ہے۔ یہ وہ مقام عرفان ہے جہاں خواہش قرار پاتی ہے۔ اب وہ کبھی نہ آسودہ ہو کر واپس نہیں پلٹے گی، کبھی مایوس نا امید نہ ہوگی کہ اسے اس کا ماخذ مل گیا ہے۔ خواہش یہ چاہتی ہے کہ خواہش کو پیدا کرنے والے کی یہی منشا ہے، یہی اس کا منصوبہ ہے، جو اس کو سمجھ گیا، اسے الہاکم التکاثر کی سمجھ آ گئی۔ یہ قرآن کی صرف ایک آیت کے علم کا حال ہے، پورا قرآن خدا ہی جانے کیا ہے۔ اپنی بیقرار خواہش کو راستہ دکھاؤ، یہ بھٹک رہی ہے، یہ ذات کے 100 مناتوں میں ماتم کناں ہے۔ اسے اس کعبہ دکھاؤ، اپنی خواہش کو جانے کا راستہ دو، اسے جانا ہے اس کے پاس جس نے اسے پیدا کیا ہے، چاہے دیر سے چاہے بدیر۔ لیکن انسان کی روح جو ہے، انسان کا نفس جو ہے، وہ سکون کی تلاش میں پھرتی رہتی ہے ماری ماری، لیکن اسے سکون کہاں ملتا ہے؟ نماز میں، قرآن میں، اللہ کی یاد میں اور اس کی فکر میں ہی اسے جو ہے وہ سکون نصیب ہوتا ہے۔ ہمارے شعراء نے خواہشات کے بارے میں بہت سے کلام لکھے، جن میں سے میرا جو مجھے بہت پسندیدہ شعر ہے
وہ شیئر کرنا چاہوں گی۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ پاک ہماری خواہشات کو نیک اور کامل بنائے اور ہمیں سکون عطا فرمائے جو کہ صرف اللہ کی عبادت میں ہے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے ہاں کہ ہم سچے دل سے اللہ کو پانے کی خواہش جو ہے، وہ طلب جو ہے، وہ ہمارے دلوں میں اجاگر ہو۔ آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔